بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 8 سپٹمبر سن 2020 بروز منگل بمطابق 20 محرم سن 1442 ہجری کو ہم مرکز دعوت الجالیات کے زیر اہتمام تربیتی کورس میں مقرر شدہ دوسری کتاب الوجیز کے درس کا آغاز کر رہے ہیں. میں اس پروگرام میں شرکت کرنے پر تمام شرکاء کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اس پروگرام میں ہماری شرکت کو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے سعادت مندی اور خیر و برکت کا باعث بنائے، اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے جن کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو دین کی سمجھ اور بوجھ عطا فرماتے ہیں. اس لحاظ سے بھی اس پروگرام کے اندر شرکت کرنا یہ بہت ہی اہم اور ضروری ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ دین کے علم کا حصول ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، بالخصوص وہ معاملات جن کے بغیر انسان کا گزارا اور چارہ نہیں ہے، ان کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے لازمی اور ضروری ہے. اس سلسلے میں ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے، یہ کتاب ایک انتہائی مختصر اور جامع کتاب ہے. یہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کا نام ہے الوجیز فی فقہ السنۃ والکتاب العزیز. وجیز کا معنی ہے مختصر، یعنی کتاب و سنت کے مسائل پر فہم پر مبنی یہ ایک مختصر اور جامع کتاب ہے. جس کتاب کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کتاب کے مؤلف، جن کا ہم انشاءاللہ ابھی تعارف کریں گے، وہ اپنی اس کتاب کی وجہ تالیف، اس کتاب کو تصنیف کرنے کا سبب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں انسانوں کی دو قسمیں بنائی ہیں. ایک قسم عالمین یعنی علماء، جن کے پاس دین کا علم ہے، جو علم جانتے ہیں، اور دوسرا عامیین کہ عامت الناس، عوام، کہ جنہوں نے پراپر طریقے سے دین کا علم حاصل نہیں کیا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے پراپر طریقے سے دین کا علم حاصل نہیں کیا، ان کو حکم دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ آپ اہل ذکر سے یعنی علماء سے، علم رکھنے والوں سے سوال کیجئے ان مسائل کے بارے میں جن کو آپ نہیں جانتے. تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ محسوس کیا کہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی کسی مفتی صاحب کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتا ہے، اور اس کا اللہ رب العزت نے حکم بھی دیا ہے، اور جو مسئلہ معلوم نہیں اس کو لازمی پوچھنا چاہیے، کیونکہ اس پر ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اور انحصار ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے پابند ہیں. تو فرماتے ہیں جب کوئی عامی آدمی
किसी मुफ्ती से मसला पूछता है तो मुफ्ती साहब आगे उसको ये कह दें कि आपके इस मसले के बारे में कौलान, 2 कौल हैं, एक कौल ये है और एक कौल ये है। तो मसला पूछने वाला हैरान हो जाता है कि अब वो किस कौल पर अमल करे। तो फरमाते हैं कि मैंने आम्मतुन नास का तामुन करने के लिए, कि जो हैरान हो जाते हैं कि 2 कौल हैं, 3 कौल हैं, मैं किस पर अमल करूं, उनके लिए इस मामले को आसान करने के लिए किताब व सुन्नत पर मबनी इस किताब को जमा किया है, जो कि किताब व सुन्नत के दलाइल पर मबनी है, और इसमें जो राज मसला है वो बयान किया है, जो कुरान व हदीस के मुताबिक मसला है सिर्फ वही बयान किया है। और फरमाते हैं कि मैंने इस किताब का नाम रखा है वक़द सम्मैतु हाज़िल किताब अल वजीज़ फी फ़िक़्ह सुन्नत वल किताब अल अज़ीज़। मैंने इस किताब का नाम रखा है, ये किताब जिसका मैंने अभी आपको तारुफ करवाया, कि अल वजीज़ फी फ़िक़्ह सुन्नत वल किताब अल अज़ीज़। और फिर आगे इसकी तरतीब भी जिक्र करते हैं कि मैंने इसको फ़िक़ही तरतीब पे, एक अपने ख़ास नुक्ता नज़र से फ़िक़ही तरतीब पर मुरतब किया है। वक़द रत्तबतुहु अला हाज़ा नहव, तो उस फ़िक़ही तरतीब के मुताबिक सबसे पहले किताबुत तहारा, फिर किताबुस सलात, किताबुल ज़कात, किताबुल हज, किताबुल निकाह, किताबुल बुयूह, किताबुल ऐमान, किताबुल अतइमा, किताबुल वसाया, किताबुल फ़राइद, किताबुल हुदूद, किताबुल जिनायात, किताबुल क़ज़ा, किताबुल जिहाद, किताबुल इत्क़। कहते हैं कि मैंने इन अबवाब पर इस किताब को एक ख़ास नुक्ता नज़र के तहत मुरतब किया है। ये किताब, इसके बारे में शेख सफ़वत नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जो मिस्र की जमीयत अंसार सुन्ना के अमीर थे, उन्होंने इस पर अपनी तकरीज़ लिखी है। और वो तकरीज़ लिखते हुए फरमाते हैं कि साहिब किताब ने इसमें वयक़ूमु अला इस्तिख़राज अल अहकाम मिन नुसूस अल किताब व सुन्नत सहीहा बेतरीक़तिन सहला। कहते हैं कि साहिब किताब ने, डॉक्टर अब्दुल अज़ीम बदवी ने, इस किताब को किताब व सुन्नत के दलाइल से मसाइल को इस आसान तरीके से वाज़े किया है, तुईनुल क़ारी अला सुरअतिल फ़हम व वफ़रत तहसील, के किताब पढ़ने वाले को बहुत जल्द मसले की समझ भी आ जाती है और बहुत सारी मालूमात भी उसको हासिल हो जाती हैं। और फिर फरमाते हैं वयुक़द्दिमुन नुसूस अलल अक़वाल, कि वो किताब व सुन्नत की नसूस, कुरानी आयात, अहादीस मुबारका, उनको अक़वाल पर मुक़द्दम करते हैं। और उन्होंने अपने पेश नज़र किताब व सुन्नत के नसूस को रखा है हर मसले के अंदर। और इस किताब को मुरतब करके फरमाते हैं कद हवा मिन अक्सर तरीक़ तहक़ीक़ इक़्तिदा बिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल इबादात वल मुआमलात व साइर अबवाब अल फ़िक़्ह। कहते हैं इस किताब को मुरतब करके साहिब किताब ने अमल करने वालों के लिए, किताब व सुन्नत की, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा और पैरवी करने वालों के लिए एक इंतहाई शॉर्टकट रास्ता मुहैया कर दिया है कि उनको वो किताब व सुन्नत की रोशनी में बड़ी सहूलत के साथ इस पर अमल करें। तो ये इस किताब की वजह तालीफ है। और ये इस किताब के अंदर ये भी खूबी है, इस किताब के अंदर जितनी नुसूस जिक्र की गई हैं अहादीस मुबारका, सारी की सारी अहादीस सही हैं या हसन है। कोई ज़ईफ़ हदीस या साकितन अल एतबार वो हदीस जिक्र नहीं की। और फिर साथ अहादीस का हवाला भी दे दिया गया है और हदीस पाक का जो हुक्म है वो भी जिक्र कर दिया गया है। हदीस पाक का हवाला दिया गया कि कौन सी किताब में है, और उसके साथ जो रमूज हैं वो भी इसके शुरू में जिक्र कर दिए गए हैं। और फिर हदीस का हुक्म भी जिक्र कर दिया गया है। मिसाल के तौर पर ये इब्तदाई सफ़हात में आप देखिए कि यहाँ पे जहाँ से किताब शुरू हो रही है तो साहिब किताब ने हदीस जिक्र की है। हदीस जिक्र करके कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि समुंदर के पानी के बारे में हुवा तुहूरु माहु वल हिल्लु मैततहु, नीचे आगे इसकी तखरीज कि ये हदीस किस किस किताब में है और साथ उसका हुक्म भी सामने जिक्र कर दिया। पहले जिक्र किया हुक्म सहीहुन कि ये हदीस सही है, और उसके बाद
کس کس کتاب میں کہاں کہاں پہ وہ حدیث ہے اس کی تخریج کر دی ہے، اس کو ذکر کر دیا ہے. اور یہ رموز اختصار کے لیے انہوں نے کتاب کا پورا نام نہیں لکھا، لیکن اس کے شروع میں ایک پیج پہ رموز بیان کر دی ہیں کہ اگر میں وہاں خا لکھوں گا تو اس سے مراد بخاری ہوگا، اگر میں میم لکھوں گا تو اس سے مراد صحیح مسلم ہوگی، اگر تا لکھوں گا تو اس سے مراد سنن ترمذی، اور یہ پوری کی پوری انہوں نے ڈیٹیل کتاب کے شروع میں دے دی ہے. یہ تھا کتاب. اور کتاب کو جس طرح میں نے عرض کیا کہ انہوں نے فقہی ابواب پر مرتب کیا. اب صاحب کتاب ان کا علمی مقام کیا ہے؟ تو صاحب کتاب ڈاکٹر عبدالعظیم بن بدوی بن محمد الخلفی، یہ ان کا خاندانی نام ہے. یہ مصر کے اندر محافظہ غربیہ میں سن 1954 میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی وطن میں حاصل کی، اور اس کے بعد جامعہ ازہر سے انہوں نے 1977 میں 1977 میں انہوں نے لیسانس کی ڈگری حاصل کی، یعنی وہاں سے شہادہ جامعہ حاصل کی. اور اس کے بعد انہوں نے وہیں سے ہی جامعہ ازہر سے ہی 1994 میں ماجسٹر کیا، یعنی ایم اے کیا، اور 1998 میں انہوں نے جامعہ ازہر سے ہی دکتورا کیا، پی ایچ ڈی کی. ڈاکٹر عبدالعظیم بدوی انہوں نے بہت سارے علماء سے استفادہ کیا، حتیٰ کہ محدث دورہ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، ان سے بھی انہوں نے استفادہ کیا. جب یہ اردن میں گئے 1980 میں اردن چلے گئے، اور وہاں وزارت اوقاف میں امام و خطیب متعین ہوئے، اور وہاں سے انہوں نے شیخ ناصر الدین البانی، شیخ محمد نصیب الرفاعی، شیخ محمد ابن ابراہیم شقرہ، ان سے ملاقات کی اور ان سے استفادہ کیا. پھر واپس اپنے علاقے میں آ گئے، مصر میں آ گئے، اور وہاں اپنے ہی شہر اور اپنے علاقے کے اندر امام و خطیب متعین ہوئے، اور آج تک وہاں یہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں. انہوں نے تقریباً 27 کے قریب کتابیں تالیف کی ہیں اور شروحات لکھی ہیں. یہ مصر کے جمعیت انصار السنہ کے مشہور مجلہ التوحید، اس میں قسم التفسیر کے اندر یہ تحریر کیا کرتے تھے، اور اس کے اندر اپنی خدمات سر انجام دیا کرتے تھے. اور شیخ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر اور صحت عطا فرمائے، دین کی تبلیغ کے بارے میں بڑے نشیط ہیں اور بڑے متحمس ہیں. انہوں نے یہ کتاب عوام الناس کی سہولت کے لیے مرتب کی ہے. تو یہ کتاب بالاختصار کتاب اور صاحب کتاب کا تعارف کروانے کے بعد ہم اس کتاب کی آج سے قرات شروع کریں گے، اور اس کے اندر جو مسائل ہیں ان کو بیان کریں گے. تو یہ کتاب الوجیز، اس کو صاحب کتاب نے شروع کیا ہے. جس طرح انہوں نے پہلے ذکر کیا کہ میں نے اس کو فقہی ابواب پر مرتب کیا ہے، تو سب سے پہلے انہوں نے کتاب الطہارہ، سب سے پہلے کتاب الطہارہ کو ذکر کیا ہے، اس لیے کہ دین اسلام کے اندر سب سے اہم عبادات بالخصوص نماز کے لیے، نماز کی صحت کے لیے طہارت شرط ہے اور ضروری ہے. طہارت سے مراد انسان کا جسم بھی طاہر ہو، انسان کا لباس بھی پاک ہو، اور جس جگہ پہ نماز ادا کرنی ہے وہ جگہ بھی پاک ہو. تو یہ کتاب الطہارہ سے انہوں نے شروع کیا، اور کتاب الطہارہ یہ ایک مرکب ہے جو دو کلمات پر مشتمل ہے، ایک کتاب اور ایک الطہارہ. کتاب کا معنی کیا ہے؟ معلومات کے لیے کتاب کتب یکتب، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جمع کرنا یا ملانا، کسی چیز کو جمع کرنا یا ملانا. اسی لیے کہتے ہیں جو لشکر کو کتیبہ کہا جاتا ہے، فوج یا لشکر کو، جیش کو کتیبہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بہت سارے افراد کا مجموعہ ہوتا ہے. کتاب کو بھی کتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ کتاب کے اندر، کتاب بہت سارے مسائل ان کا مجموعہ ہوتا ہے، اس لیے کتاب کو کتاب کہا جاتا ہے. تو گویا کہ کتاب کے اندر بہت سارے مسائل، سمیت هذه المؤلفات کتباً، یعنی ان جو مؤلفات ہیں
तालीफात हैं, इनको किताब इसलिए कहा जाता है लिमा फीहा मिन जमअ लिलमसाइल वल अहकाम, कि इनके अंदर बहुत सारे मसाइल और अहकाम जमा होते हैं, और एक किताब के तहत आगे कई अबवाब होते हैं, कई फसूल होती हैं, यानी इसकी फरूआत होती हैं। तो इस एतबार से पहला लफ्ज़ है, कलिमा है किताब, तो किताब का माना कतबा यक्तुबु, जब किसी चीज को जमा करना या मिलाना। तो जो लिखने वाला है वो हरूफ को लिखता जाता है, एक दूसरे के साथ मिलाता जाता है, इसलिए उसको किताब कहा जाता है। खत को भी इसलिए किताब कहा जाता है। दूसरा लफ्ज है अत्तहारा। तहारत का माना क्या है? तो तहारत का माना साहिब किताब ने लिखा है, लुग़वी तौर पर तहारत का माना है अन-नज़ाफ़तु वन-नज़ाहा मिनल अहदाफ, के किसी चीज को आलूदगी से, अहदास से पाक करना और आलूदगी का इजाला करना, इसका नाम तहारत है। ये और इस्तिलाही तारीफ उलमा ने तहारत की ये की है कि व इस्तिलाहन रफ़उल हदस औ इज़ालतुन नजस, इस्तिलाही तौर पर तहारत कहा जाता है रफ़ा हदस को या किसी नजासत के इजाले को, यानी दो चीजों का नाम है। इसीलिए साहिब किताब ने सबसे पहले तहारत का जिक्र किया है, किताब तहारा, और यानी इसके अंदर सबसे पहले किताब तहारा जिक्र करने के बाद आगे उन्होंने दूसरे नंबर पर बाब जिक्र किया, बाब नजासात। तो यहाँ पे उन्होंने जो जिक्र किया, तो ये तहारत जो है उमूमी तौर पर उलमा ने लिखा है कि तहारत की दो किस्में हैं, एक तहारत हिस्सी है और एक तहारत मानवी है। यानी एक तहारत मानवी है। मानवी तहारत क्या है? मानवी तहारत की आगे उन्होंने फिर दो किस्में बयान की हैं कि मानवी तहारत ये है कि इंसान का कल्बो ज़हन शिरक की नजासत से पाक हो और अकीदा तौहीद से मुज़य्यन हो। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में शिरक को कहा है, नजासत करार दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरिक नजस हैं, मुशरिक पलीद हैं। इसलिए पहली किस्म इसकी कि शिरक की नजासत से, शिरक की आलूदगी से अपने आप को पाक करना और अकीदा तौहीद से मुज़य्यन होना और अपने आप को इससे मुज़य्यन करना। और इसकी दूसरी किस्म है, इसको कहते हैं तहारत कुबरा, और दूसरी किस्म है तहारत सुगरा। और वो ये है कि इंसान का अकीदा तो सही हो, अकीदा तौहीद तो उसके पास हो, लेकिन उसका दिल हर किस्म के बुरे अखलाक, अखलाक के रजीला से, हसद से, बुग़्ज़ से और कीने से पाक हो। ये मसला मैंने इसलिए बयान किया है कि बाज़ औक़ात बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके अंदर नजासत मानवी तौर पर होती है। मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में असनाम को इसी तरह मुशरिकीन को नजस करार दिया। तो जिसका माना यह है कि अगर किसी मुशरिक के हाथ को हाथ लग जाए तो हाथ आपका पलीद नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जो नजासत है वो इतिकाद की नजासत है, वो नजासत मानवी है। इसी तरह बाज़ उलमा ने इस मौके पर यह भी बयान किया कि हम जो परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, तो इस परफ्यूम के अंदर बाज़ औक़ात अल्कोहल मिली होती है, तो क्या ऐसा परफ्यूम इस्तेमाल करना जायज़ है? बाज़ उलमा का तो फतवा है कि अल्कोहल जो है, जो शराब है, वो जिस तरह पीना हराम है, इसी तरह वो नजस भी है। लेकिन बाज़ उलमा ने कहा कि ये जो अल्कोहल इस्तेमाल होती है, इसका पीना और इस्तेमाल करना ये तो हराम है, लेकिन इसकी जो नजासत है ये नजासत मानवी है। तो वो इसको परफ्यूम ऐसा जिसके अंदर अल्कोहल मिली हो, इसके इस्तेमाल को जायज़ करार देते हैं, इस बुनियाद पर कि वो समझते हैं कि इसके अंदर जो नजासत है वो मानवी है, लेकिन अगर एहतियात किया जाए तो बहरहाल बेहतर है। दूसरा है तहारत हिस्सिया, हिस्सी तौर पर तहारत, यानी महसूस तरीके से जो तहारत होती है, और इसकी दो किस्में हैं। पहली किस्म इस तहारत की है रफ़उल हदस, हदस को दूर करना, और दूसरी किस्म इसकी है ज़वालुल खबस, नजासत को और आलूदगी को दूर करना। ये जो हदस है, हदस का माना क्या है? तो हदस का माना उलमा ने कहा कि लफ्ज़ हदस, इसका इतलाक तीन चीज़ों पर होता है। पहली चीज़ कि जो सबीलैन से जो चीज़ निकलती है, उस निकलने वाली चीज़ को, यानी बौलो बराज को हदस कहते हैं।
دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیا کہ اس کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے کہ انسان کی ایسی خاصیت، انسان کے جسم پر ایسا وصف قائم ہو کہ جس وصف کی موجودگی میں اس کے لیے نماز اور ایسی عبادات کا سر انجام دینا یہ ممنوع ہے، جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ یہ رفع الحدث اور زوال الخبث، پہلا اطلاق یہ حدث، اور حدث کیا ہے کہ ایسا وصف جس کی بنیاد پر انسان ایسی عبادات سر انجام دینا اس کے لیے منع ہے کہ جن کے لیے وضو کرنا یا طہارت شرط ہے، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يقبل صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضا، کہ تم میں سے کوئی جب اس کو حدث لاحق ہو تو اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا حتیٰ یتوضا، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ اس حدث کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک حدث اصغر ہے جو ایسی چیزوں سے لاحق ہوتا ہے جس کے ساتھ وضو کرنے کے ساتھ رفع ہو جاتا ہے، جس طرح نواقض وضو ہیں، وضو کو توڑنے والی چیزیں۔ اور دوسرا حدث اکبر ہے۔ حدث اکبر کیا ہے کہ ایسا حدث جو وضو کے ساتھ رفع نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے غسل کرنا واجب ہوتا ہے، جس طرح جنابت ہے، حیض ہے، نفاس ہے، تو یہ چیزیں۔ تیسرا اطلاق انہوں نے کہا کہ اس کا ہوتا ہے حدث کا کہ دونوں پر کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو صاحب کتاب نے اس حدث کو خواہ وہ حدث اکبر ہو خواہ وہ حدث اصغر ہو، یعنی خواہ وہ حدث وضو کے ساتھ رفع ہو جائے یا وہ غسل کے ساتھ اس کو رفع کرنا پڑے، اس کو رفع کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ذکر کیا انہوں نے باب کتاب الطہارت کے تحت پہلا باب جو ذکر کیا تو یہ ذکر کیا باب المیاہ۔ میاہ ماء ان کی جمع ہے، میاہ ماء ان کی جمع ہے۔ اس کی جمع میاہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ جو کلمہ ماء ہے یہ اصل میں تھا مواہن، تو واو سے پہلے، واو حرف علت ہے، اس سے پہلے فتح ہونے کی وجہ سے اس کو الف میں بدل دیا گیا اور ہا آخر میں آئی اس کو حمزے میں تبدیل کر دیا گیا تو یہ ماؤن ہو گیا۔ یہاں اگر صرف باب المائی بھی ذکر کر دیتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے جمع کا صیغہ ذکر کیا، اس لیے ذکر کیا کہ پانی کی مختلف قسمیں ہیں، تو پانی کی مختلف قسموں کے پیش نظر ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے جس طرح کہ انہوں نے یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا، جس طرح کہ کنویں کا پانی ہے، سمندر کا پانی ہے، بارش کا پانی ہے، چشمے کا پانی ہے، تو اس اعتبار سے انہوں نے باب المیاہ پہلا یہ باب مقرر کیا۔ اور پھر اس اعتبار سے بھی کہ حدث کو رفع کرنے کے لیے بنیادی چیز وہ پانی ہے، حدث کو رفع کرنے کے لیے بنیادی چیز پانی ہے، اور مٹی کے ساتھ تیمم کرنا یہ اس کے قائم مقام ہے، اصل نہیں ہے، کیونکہ اصل چیز کسی حدث کو رفع کرنے کے لیے، حدث کو ختم کرنے کے لیے، وضو ٹوٹ جائے تو وضو کو برقرار رکھنے کے، وضو کرنے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے، یا کسی چیز کو کوئی نجس چیز لگ جائے کپڑے وغیرہ کو تو اس کو پاک کرنے کے لیے اصل چیز پانی ہے۔ اس لیے صاحب کتاب نے سب سے پہلے باب المیاہ، پانیوں کا باب، اس کا ذکر کیا۔ اب یہ پانی جو ہے اس کی کئی قسمیں ہیں، پانی کی کئی قسمیں ہیں، فقہا نے اس کی جو قسمیں بیان کی ہیں تو ہم ان کا پہلے تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ پانی جو بنیادی طور پر کسی چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو فقہا اس پانی کو کہتے ہیں ماء مطلق وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر دو وصف موجود ہوں، ایک وصف، اور فقہا اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں طاہر و
ومطہر کہ وہ پانی خود بھی پاک ہو اور دوسری چیز کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. وہ پانی خود بھی پاک ہو اور دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. یہ پانی جو ہے خود بھی پاک ہے اور دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس میں سب سے پہلے وہ پانی ہے جس کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کیا. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طُهُورًا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طُهُورًا ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا. یہ آیت کریمہ اس میں اللہ رب العزت نے جو کلمہ استعمال کیا اور یہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 48 ہے، آیت نمبر 48 ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال کیا طہور تا کے ضمے کے ساتھ، یہ فعول کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے، جس کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے کہ اس پانی کے اندر دو قسم کی صلاحیتیں موجود ہیں. یہ مائع مطلق ہے اور اس کے اندر دو قسم کی صلاحیتیں موجود ہیں، طاہر و مطہر، خود پاک ہے اور دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت نے اس خاصیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ پانی کس طرح دوسرے کو خود پاک ہے اور دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم مَاءً لِيُطَهِّرَكُم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 11. اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کرتا ہے لِيُطَهِّرَكُم تاکہ تمہیں پاک کرے، جس کا معنی یہ ہے کہ وہی پانی پاک کر سکتا ہے جو خود پاک ہو. تو اس لیے کہ یہ پانی جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، بارش کا پانی، یہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، خود بھی پاک ہے اور دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. اب جو پانی اس کے ساتھ ملے گا، جس کے اندر یہ وصف پائے جائیں گے، طاہر و مطہر ہوگا، وہ پانی دوسری خود بھی پاک ہوگا اور دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھے گا. اس کے ساتھ کون سا پانی اور ملتا ہے؟ تو صاحب کتاب نے یہاں ذکر کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم جب سفر کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول انا نرکب البحر ہم بعض اوقات سمندر میں سفر کرتے ہیں، بحری جہاز کے اندر سفر کرتے ہیں، ونحمل معنا القلیل قلیل من الماء اور اپنے ساتھ تھوڑا پانی لے کر جاتے ہیں جو پینے کے لیے، فَإِن تَوَضَّعْنَا بِهِ عَطِشْنَا اگر ہم اس پانی کے ساتھ وضو کر لیں تو پھر ہمیں پیاسے رہ جائیں گے، پیاس بجھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. أَفَنَتَوَضَّعُ مِن مَاءِ الْبَحْرِ تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ کہ سمندر کا پانی طہور ہے اور سمندر کا جو جانور جن کی زندگی کا انحصار سمندر پر ہے، پانی پر ہے، اگر وہ اس کے اندر مر بھی جائیں تو آپ کے لیے حلال ہے. تو یہاں فرمایا طہور، گویا کہ سمندر کے پانی کے اندر بھی یہ دونوں وصف پائے جاتے ہیں کہ وہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے. اسی طرح آپ سے کنویں کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ایک کنواں ہے جس کے اندر مختلف قسم جگہ سے پانی آتا ہے اور جمع ہوتا رہتا ہے، تو کیا ہم اس کے ساتھ وضو کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ صفائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ان الماء طہور لا ينجسه شیء پانی بنیادی طور پر پاک ہے، اس کو کوئی چیز پلید نہیں کرتی، الا کہ اس کے اندر کوئی ایسی نجاست مل جائے جس کے ملنے سے اس کے اوصاف بدل جائیں، یا پانی کا نام مائع طہور کی مائع مطلق سے اس تسمیہ سے نکل جائے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ پانی جس کے ساتھ وضو کیا جا سکتا ہے، جس کے ساتھ طہارت کی جا سکتی ہے، تو ہم نے اس کا ذکر کیا کہ وہ کون سا پانی ہے؟ پہلے نمبر پر بارش کا پانی، پہلے نمبر پر بارش کا پانی، دوسرے نمبر پر سمندر کا پانی، دریا کا پانی،
نہر کا پانی، جھیل کا پانی، چشمے کا پانی، کنویں کا پانی، یہ سارے پانی جو ہے زمین سے نکالا جائے، ٹیوب ویل کا پانی، یہ سارے وہ پانی ہیں جن سے مائع طہور کا اطلاق ہوتا ہے، جن پر یہ پانی طاہر بھی ہیں اور مطہر بھی ہیں. یہ پانی طاہر بھی ہیں اور مطہر بھی ہیں، خود بھی پاک ہیں اور دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. دوسری قسم پانی کی یہ ہے کہ وہ پانی جس طرح برف کا پانی ہے جو پہاڑوں پر جمع ہو جاتی ہے اور پگھل کر وہ پانی آتا ہے، اولے آسمان سے جب برستے ہیں وہ پانی، یہ سارے کے سارے پانی یہ مائع طہور ہیں، یہ طاہر بھی ہیں اور مطہر بھی ہیں. دوسری قسم ہے کہ وہ پانی جس کے اندر کوئی پاک چیز مل جائے، جس کے اندر کوئی پاک چیز مل جائے. پاک چیز ملنے کا معنی کیا ہے؟ تو پاک چیز ملنے کا معنی یہ ہے کہ ایک پانی پہاڑوں پہ برف جم جاتی ہے اور وہ پانی آتا ہے جب پگھل کر تو اس کے ساتھ مٹی کے ذرات بھی، مٹی بھی شامل ہو جاتی ہے، اور وہ پانی جب نہر میں آتا ہے، دریا میں بہتا ہے تو اس کا پانی بالکل اس کا رنگ صاف نہیں ہوتا، بلکہ مٹی کے ساتھ اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود مٹی بھی پاک ہے اور پانی جو ہے وہ بھی پاک ہے، تو اس کے باوجود اس کے اندر اگرچہ نہر کا پانی کا رنگ وہ سرخ سا نظر آتا ہے، دریا کے پانی کا رنگ سرخ سا نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو پانی کہا جاتا ہے، پانی کہا جاتا ہے. تو پانی کے اندر اگر کوئی چیز مل جائے، ایسی چیز کہ جو پاک ہو اور اس کے ساتھ پانی کا نام وہی رہے، اس پر مائع مطلق کا نام ہی اس کا لیا جاتا رہے، تو وہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے. علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک پانی پر لفظ ما بولا جا سکتا ہے اس وقت تک وہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے. اور حدیث پاک کے اندر بھی اس کی مثال موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، غالباً سیدہ بعض روایت میں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، کیونکہ تو بہرحال جب آپ کی بیٹی کی وفات ہوئی تو آپ نے صحابیات کو حکم دیا، ام عطیہ اور ان کی جو ساتھی خواتین تھیں ان کو حکم دیا کہ اس کو اغسلناها ثلاثا او خمسا، ان کو غسل دیجئے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ، یعنی طاق تعداد میں، اگر زیادہ ضرورت محسوس کرے تو زیادہ مرتبہ، بماء و صدر، پانی کے ساتھ اور بیری کے پتوں کے ساتھ، یعنی پانی کے اندر بیری کے پتوں کو جوش دے کر. اب ظاہر بات ہے کہ پانی کے اندر بیری کے پتے مل گئے، ان کو جوش دیا گیا ہے، پانی کی رنگت میں بھی تھوڑا فرق آ گیا، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے فرمایا اس کے ساتھ غسل دیجئے. تو گویا کہ یہ پانی بھی اس کے اندر یہ پاک چیز مل گئی ہے، لیکن وہ اس کو پانی کہا جاتا ہے، تو یہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے. دوسری چیز اسی حدیث کے اندر آپ نے فرمایا وَجْعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِّن کافور، آخری مرتبہ جو غسل دینا ہے اس وقت پانی کے اندر کافور کو مکس کر کے. تو گویا کہ کافور بھی پاک چیز ہے، اس کو مکس کیا گیا تو اس پانی کا نام پانی رہا، لہذا وہ بھی طاہر ہے اور مطہر ہے. اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین بیان کرتی ہیں کہ ہم بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ٹب یا برتن کے اندر پانی ڈال کر غسل فرمایا کرتے تھے جس کے اندر تھوڑا بہت آٹا لگا ہوتا تھا، یعنی اس میں آٹا پہلے گوندا گیا ہے، اس کے اثر العجین یعنی آٹے کا اثر تھا اس میں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس سے غسل فرما لیا کرتے تھے. تو گویا کہ حلال چیز ملنے کے ساتھ اگر پانی کا نام مائع مطلق رہتا ہے، بدلتا نہیں ہے، تو پھر وہ پانی طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے. دوسری چیز کہ حلال چیز اور پاک چیز ملنے کے ساتھ پانی کا نام بدل جائے، پانی کا نام بدل جائے، تو وہ پانی جیسے کہ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی پاک چیز کے ملنے سے جس کی وجہ سے پانی پر مائع مطلق کا نام نہ بولا جا سکے بلکہ اس کا کوئی خاص نام بولا جائے، یعنی مائع مطلق نہ رہے بلکہ اس کا اپنا خاص نام بن جائے، مثلا گلاب کا پانی، تو وہ پانی فی نفسہ ہی طاہر ہے، یعنی وہ پانی خود تو طاہر ہے لیکن دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یعنی اس کے اندر دوسرا وصف باقی نہیں رہا. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ اگر کیونکہ نام بدل گیا،
اب اس کو پانی کوئی نہیں کہتا، گلاب کا پانی کہتا ہے۔ اگر پانی کے اندر آپ چینی ملا لیں تو اس کو کیا بولتے ہیں ہم؟ شربت، اس کو ہم شربت بولتے ہیں۔ پانی کے اندر روح افزا ملا لیں تب بھی شربت بولتے ہیں۔ یہ جو کول ڈرنک ہے، 7 اپ ہے، فانٹا وغیرہ ہے، تو یہ سارے کے سارے پینا جائز ہے، ان کا پاک ہیں، لیکن اس کو کوئی پانی نہیں کہتا، کوئی 7 اپ کہتا ہے، 7 اپ کو 7 اپ کہتے ہیں، اور فانٹا کو فانٹا بولتے ہیں، تو ان کا نام بدل گیا ہے۔ اسی طرح پانی کے اندر، پانی بھی پاک ہے، دودھ بھی پاک ہے، پانی کے اندر اگر دودھ ملا لیا جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ لسی بن جاتی ہے، اسے لسی بولتے ہیں، نام وہ نہ رہا۔ تو گویا کہ لسی، گلاب کا پانی، چینی ملا ہوا پانی، شربت، 7 اپ، فانٹا وغیرہ، یہ خود تو پاک ہیں، لیکن دوسری چیز کو یہ پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ان کو پینا جائز ہے، ان کا استعمال جائز ہے، لیکن ان کے ساتھ غسل کرنا جائز نہیں، ان کے ساتھ وضو کرنا جائز نہیں، ان کے ساتھ کپڑے دھونا جائز نہیں۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ مثال کے طور پر آپ ایک سفر میں ہیں، آپ کے پاس ایک 2.5 لیٹر کی بوتل ہے 7 اپ کی، ایک فانٹا کی ہے، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، کوئی پانی قریب نہیں ہے، مسجد بھی نہیں ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ کو یہ فانٹا کے ساتھ وضو کرنا چاہیے، 7 اپ کے ساتھ وضو کرنا چاہیے، یا کہ آپ کو تیمم کرنا چاہیے؟ تو ایسی صورت میں آپ کو تیمم کرنا ہوگا، ایسی صورت میں آپ کو تیمم کرنا ہوگا۔ تو وہ چیزیں کہ حلال چیز کے مل جانے سے اگر پانی کا نام بدل جائے تو وہ طاہر تو رہتا ہے لیکن مطہر نہیں ہوتا، یعنی خود تو پاک ہے اور دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تیسری قسم کی جو پانی کی ذکر کی کہ وہ پانی جس کے اندر کوئی نجاست مل جائے، وہ پانی جس کے اندر کوئی نجاست مل جائے، تو جب وہ پانی نجس ہو گیا، اس پر نجس ہونے کا حکم لگ گیا، تو پھر اس پانی کے ساتھ، اللہ کہ وہ پانی بہنے والا پانی ہو، یعنی کھڑا پانی ہے، تھوڑا پانی ہے، اس کے اندر کسی نے پیشاب کر دیا، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کر دیا، اس کے اندر نجاست مل گئی، نجاست ملنے کے ساتھ وہ پانی جب وہ نجس ہو گیا، وہ خود بھی پاک نہیں ہے تو دوسرے کو کیا پاک کرے گا؟ یا پھر زیادہ پانی ہے تو اس کے اندر نجاست ملنے کے ساتھ اس کا کوئی وصف تبدیل ہو گیا، اس کے اوصاف تبدیل ہو گئے، تو وہ بھی پانی نجس ہے، اس کے ساتھ بھی جب وہ خود نجس ہے، خود ناپاک ہے، تو دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو اس لیے سب سے پہلے انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ پانی کی اقسام کا، کہ پانی کی اقسام جن کا ذکر یہاں میں نے کیا، تو فرماتے ہیں وَلَا يُحْكَمْ بِنِجَاسَةِ الْمَاءِ إِنْ وَقَعَتْ فِيهِ نِجَاسَةٌ إِلَّا إِذَا تَغَيَّرَ بِهَا، کہ اگر کسی پانی کے اندر، نہر میں کسی پانی کی زیادہ مقدار کے اندر کوئی نجاست گر گئی ہے اور اس پر نجس ہونے کا حکم اس وقت تک نہیں لگایا جا سکتا جب تک اس میں کوئی تغیر نہ آ جائے۔ اور اس کی دلیل کے طور پر ذکر کرتے ہیں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا انا توضأ من بئر بضاع، کیا ہم بئر بضاع کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ اور یہ ایسا بئر ہے، پانی ہے جس کے اندر باہر سے سیلاب اور وادی کے سے آنے والا جو لوگ کچھ پھینکتے ہیں جو چیزیں آلودگی والی، وہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں، یعنی آتی بھی رہتی ہیں اور جاتی بھی رہتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا الماء طہور لا ينجسہ شیء، پانی بنیادی طور پر پاک ہے، اس کو کوئی چیز پلید نہیں کر سکتی۔ اور پھر دوسری حدیث کے اندر ذکر کر دیا گیا کہ جو چیز اس کے رنگ کو، ذائقے کو اور بو کو تبدیل کر دے تو وہ چیز جو ہے نا اس کو وہ نجس ہو جاتا ہے پانی، اس پر نجاست کا حکم لگ سکتا ہے۔ تو یہ پانی کے متعلق چند احکام تھے۔ اگلا باب ہے باب النجاسات، اگلا باب ہے باب النجاسات، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم کل درس دیں گے اس کے بارے میں۔ یہ جو آج میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اور کتاب کا تعارف اور کچھ صاحب کتاب کا تعارف اور اس کے بعد پانی کے احکام، تو یہ جو جہاں سے ہمارا یہ درس شروع ہوا ہے فقہی احکام کتاب الطہارہ،
تو ان فقی احکام میں سے کسی بہن بھائی کا کوئی سوال ہو، کسی عزیز کا کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ شیخ صاحب یہ تیمم کے بارے میں آپ نے بتایا، تو اگر ایک بندے نے تیمم کیا، اس کا پانی میسر نہیں ہے اور اگلی نماز کا بھی ٹائم آئے گا، تو ہر دفعہ اس کو تیمم دوبارہ کرنا پڑے گا؟ جب ہاں تیمم کا باب اصل میں آگے آ رہا ہے تو اس میں یہ سارے مسائل آئیں گے، لیکن بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ اگر کسی نے تیمم کیا ہے اور چلتے جا رہے ہیں، پانی کہیں بھی نہیں ملا اور اس کا کوئی تیمم توڑنے والی یعنی وضو کو توڑنے والی کوئی چیز ظاہر نہیں ہوئی، تو اسی تیمم کے ساتھ وہ اگلی نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس وقت تیمم ختم ہوگا جب یا تو نواقض وضو میں سے کوئی چیز لاحق ہو یا پھر پانی مل جائے۔ ہاں جی شیخ صاحب یہ آپ نے جھیل کے پانی کے بارے میں بتایا، ہمارے پاکستان میں کچھ ایسی بھی جھیلیں ہیں جو وہاں پہ پانی کھڑا ہی رہتا ہے اور اکثر گندا بھی نظر آتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ مطلب وہ کیسے ہوگا؟ اگر وہ جب تک ہمیں یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس جھیل کے اندر کوئی گندگی پڑی ہے اور اس کی وجہ سے اس کا رنگ تبدیل ہوا ہے، تو وہ پانی پاک کی حکم ہے، وہ کثیر تعداد میں ہے وہ پانی۔ آگے وہ حدیث آئے گی کہ جس حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پانی دو کلے ہو یعنی دو بڑے مشکیزیں ہو تو لم یحمل الخبث، تو وہ پانی اس کے اندر جب تک کوئی نجاست واضح طور پر نہ گر کر یا شامل ہو کر اس کا اوصاف تبدیل نہ کر دے تو وہ پلید نہیں ہوتا۔ ہاں جی عبد الرحمان، کسی کا سوال ہے آپ کے پاس؟ جی کسی کا سوال ہے تو ہینڈ ریز کر دیں۔ میں تمام بہن بھائیوں سے اور شرکائے پروگرام سے گزارش کروں گا کہ ہمارا دوسرا کوئز پروگرام بھی جو شروع ہوا ہے وہ کتاب لمعۃ الاعتقاد عقیدے کی کتاب ہے، اور اس کے اندر بھی آپ ضرور شرکت کریں۔ 20 سپٹمبر تک انہوں نے رجسٹریشن کی تاریخ رکھی ہے، دوبارہ اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اور یہ جو درس ہوں گے لمعۃ الاعتقاد کے وہ بدستور مغرب کے بعد ہی ہوں گے، اور کل بھی درس ہوگا انشاءاللہ۔ کل کا درس بھی اور اس کتاب کے دروس بھی بہت اہم ہے اور ان مسائل کا سیکھنا سب کے لیے ضروری ہے۔ تو کل ہم باب النجاسات کا ذکر کریں گے کہ نجاست کون کون سی چیزیں نجس ہیں اور نجاست کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو میں نے خلاصے کے طور پر انہوں نے ذکر کی ہیں 8 چیزیں، انواع النجاسات جو ذکر کی انہوں نے 8 ذکر کی ہیں، اور میں نے ان کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ کہ یہ کل 10 چیزیں ہیں، یہ آپ کے سامنے یہ انواع النجاسات۔ تو کل ہم ان کی تشریح کریں گے کہ کون سی چیز نجس ہے، اور اگر وہ کسی کپڑے کو لگ جائے، جسم کو لگ جائے تو اس کو کیسے پاک کیا جا سکتا ہے، ازالہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ کل کا باب اس لحاظ سے بڑا اہم ہے، تو اس لیے آپ جس طرح آج ذوق شوق سے آپ نے شرکت کی اور ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آپ پروگرام میں شریک ہوئے، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور آپ اپنے احباب کو بھی دعوت دیں تاکہ وہ بھی دین سیکھیں۔ اور ہم اللہ کی توفیق سے جب تک ہم نے پہلے اس کتاب کا جو رکھا ہے دورانیہ یا جو مقرر نصاب رکھا ہے وہ قسم العبادات رکھا ہے، قسم العبادات۔ تو پہلے ہم کتاب الحج تک اس کو بیان کریں گے اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے آگے، کیونکہ یہ کتاب ساری بہت اہم ہے، صحیح احادیث پر اور قرآن پاک کی آیات کریمہ پر مشتمل ہے، اور اس میں وہ مسائل ذکر کیے گئے ہیں کہ جو راجع مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے، ہمارے علم کو علم نافع بنائے۔ جتنے بہن بھائی اس پروگرام میں شریک ہیں سب کے لیے، جتنے عزیز اور عزیزات اس پروگرام میں شریک ہیں سب کے لیے اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا باعث بنائے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، ہمارے پریشان لوگوں کی اللہ پریشانیاں دور فرمائے۔ کاروباری طور پر وجہ سے جو لوگ ہمارے بھائی پریشان ہیں اللہ ان کی بھی پریشانیاں دور فرمائے، سب کو رزق کی حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران کرے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل انشاءاللہ اسی وقت 8:10 پہ درس شروع ہو جائے گا، اور آپ اسی طرح بلکہ دیگر احباب کو بھی دعوت دیں۔ جزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔